اللہ تعالی کا واقعہ یاد آ گیا. میں آپ کے ذوق کو بڑھانا چاہوں گا. نبی کے غلام حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لاہوریے آج جاتے ہیں ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے انداز میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، ٹھک کر کے میں داتا صاحب ہوں، یہ دیکھیے داتا صاحب، یہ دیکھیے مزار پر ہوں، ٹھک کر کے اسٹیٹس، ٹھک کر کے اسٹیٹس. مزار پہ جا کے مزار کی بجائے موبائل کی ماں کو چمڑ جاتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کھڑا داتا صاحب سے 20 روپے مانگ رہا ہے. یا داتا 20 روپے دے دیں، 20 روپے 20 روپے دے دیں، 20 روپے. اس کے پاس ایک آ گیا من شر الوسواس الخناس، خناسی وسوسوں والا آ گیا، کہیں سے پرلے درجے کا بے وقوف، 1.5 ہوشیار، عقل سے زیادہ ہوشیار آ گیا. اوے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں داتا صاحب سے 20 روپے مانگ رہا ہوں. اوے کتنے دیں گی؟ او تھلے قبر اینی وڈی، اتنے سلیپاں، اینی ساری مٹی، پھر مزار، کتوں تیری پاس جائے گی؟ نالے انہوں کو کیڑا اے ٹی ایم تے کیڑا بینک تے کیڑا بزنس ہے، کتوں پیسے دیں گے؟ وہ کہنے لگا میں تو داتا صاحب سے مانگ رہا ہوں. آپ پاگل ہو، آپ بے وقوف ہو، آپ جاہل ہو، آپ بے شرم ہو، بے حیا ہو. مجھے کل 50 روپے چاہیے تھے، میں نے داتا صاحب سے مانگے، مجھے مل گئے. آج مجھے 20 روپے چاہیے، میں ان سے لے کے جاؤں گا. اس نے کہا لگتا ہے یہ باز نہیں آئے گا، یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں مانے گا. اس نے کہا بھائی یہ نہیں سن رہے، یہ نہیں دیتے، اللہ سے مانگو. اس نے کہا اللہ ان کو دیتا یہ مجھے دیتے، اللہ ان کو دیتا یہ مجھے دیتے. وہ کہنے لگا یہ پکا ڈھیٹ ہے، یہ میری بات نہیں مانے گا. اسے غصہ آیا، اس نے اپنی جیب سے نا 20 روپے نکال کے اس کے ہاتھ میں دیے، ٹھک کر کے. وہ آگے سے کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. واہ داتا صاحب واہ، کل 50 روپے دیے تھے تو کیسے دیے تھے، آج 20 روپے دیے تو کسی بد نصیب کے ہاتھوں سے دلوائے، جو نہیں مانتا تھا، نہیں سنتا تھا، نہیں یقین رکھتا تھا. وہ کہنے لگا داتا صاحب کا دیوانہ کہ واہ داتا صاحب واہ، 20 روپے دلوائے بھی تو کس سے دلوائے؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر گھر بھی نہ پا سکا. عقیدہ اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، مگر عقیدہ دیکھ لیجئے کہ برانڈڈ ہے کہ نہیں ہے، ستھرا ہے کہ نہیں ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، داتا پر دادا بڑوں والا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. ادھر تو جناب جن نے لایا گلی اوندے نال چلی، جگہ جگہ گلی کے کونے پہ، محلے کے کونے پہ، بوڑ کے درخت کے نیچے، او منجی تھلے، او نہر کے کنارے، او چھپڑ دے کول بابا جی بیٹھے نے. توبہ توبہ، کیڑے بابا جی؟ انہیں لمبے لمبے وال، انہیں لمبی لمبی زلفا، او داڑھی گئی ہے. بابا جی دی لتاں دے اوتے کپڑا کوئی نہیں، بابا جی ننگے بیٹھے نے، بابا جی 4 سال کو نہاتے نہیں. مرید کی کہہ رہے نے بابے دا چلا بڑا پکا ہے، اوئے ہوئے بابے دا چلا بڑا نپیا ہے، بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. توبہ توبہ، خدا کا خوف ہے. نہ جائے ایسے بابوں کے پاس. مرید کے سامنے ٹون تے بابا جی بھی ٹون، وہ دونوں ہی مست ہوئے پے نے. تو مرید کو پوچھو کی کر رہے ہو؟ بابا جی بیٹھے نے. کتنے نے؟ پہنچے نے. کتنے پہنچے نے؟ بورڈ دے تھلے. کتنے گئے؟ بورڈ دے تھلے. کتنے گئے بابا؟ خدا کا خوف ہے، نہ جائے ایسے بابوں کے پاس. اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں بابا بڑا پہنچے ہے. بابا اتنے ہی بیٹھا ہے بورڈ دے تھلے، بابا کہیں نہیں پہنچا ہوا. داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر، مفتی محمد جمد علی حسنی اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر، جنید بغدادی اور باجدی بستامی شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ فرماتے ہیں جن کے مرید یہ کہتے ہیں نا بابا بڑا پہنچ گیا، بابا بڑا پہنچ گیا. ٹھہرو، سنو اور دیکھو کہاں پہنچا ہے، جہنم کے اندر پہنچا ہوا. اور بابا جی نے پوچھو بابا جی تہاڈی نماز کتے؟ او چلیا تیری ایتھے ساڈی اوتھے، بلے وی بلے. کیڑا سولا پھڑیا بابا جی نے جڑا لے بھی جاندا تے لے بھی آندا. کمال نہیں ہو گئی؟ او پتر تہاڈی 5 ویلے، ساڈی ہر ویلے. معافی دے دیو، سانو ہر ویلے نہیں چاہیے، سانو 5 ویلے دی چاہیے. شریعت 5 وقت کی تقاضا کرتی ہے. 5 نمازیں فرض ہے نا، اس کے بعد تہجد پڑھے، نفل پڑھے، اشراق و چاش پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اوابین پڑھے، صلاۃ اللیل پڑھے. کس نے منع کیا؟ او نہیں پتر تہاڈی 5 ویلے، ساڈی ہر ویلے. مگر بابا پہنچا کتے؟ ایتھے ہی. پتر میں کدی بریلی ہونا، کدی مدینے ہونا، کدی بغداد ہونا، منہ ویکھے بیٹھا بورڈ تھلے تے کہہ رہا میں کدی. یہ ہاتھ جوڑوں میں نہ جائے ایسے بابوں کے پاس. یقین مانے واللہ باللہ تاللہ جنمن بابا دیکھنا نا، جنمن بابا، بابے کی صحبت میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، بابے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، کسی بابے کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، کسی بابے کی چٹی داڑھی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، کسی بابے کی تہجد، کسی بابے کا تکیہ، کسی بابے کا بستر، کسی بابے کا گلاس، کسی بابے کا پینا، کسی بابے کا بولنا، کسی بابے کا چلنا، کسی بابے کی تقریر، کسی بابے کی نصیحت، کسی بابے کا رہنا سہنا. اچھا لگتا ہے نا؟ گھر بیٹھے مدنی چینل اٹھا کر دیکھیں، ایک بابے کی آواز کتنے ملکوں میں پہنچی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں بابا. یہ دیکھیں نا بابا، او نہیں چھٹو جی، اے بابا بڑا پہنچے. فٹے منہ اتھے ہی کتے نہیں گیا، اتھے ہی ہے، بور تھلے ہی، منجی تھلے ہی ہے. منجی پٹھی کی تھی، بابا جی پاوے نے پھڑ کے بیٹھے نے. وہ ڈر لگ رہے کہ بابا اوڈی نہ جائے، سیل بڑے کمزور نے، بابا جی سیلی بڑے کمزور نے. بابا ڈر رہے نہ جائے ایسے بابوں کے پاس.
نہ جانے دے اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو ایسے ڈھونگی بابوں کے پاس نہ جانے دیں. پتر تاڑی ایتھے ساڈی اوتھے تاڑی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. اللہ کا واسطہ ہے مدنی چینل اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا تنزانیہ کا جلوس کیسا تھا، برطانیہ کا جلوس کیسا تھا، امریکہ کا جلوس کیسا تھا، لندن کا جلوس کیسا تھا، یوکے کا جلوس کیسا تھا، امریکہ کا جلوس کیسا تھا، بھارت کا جلوس کیسا تھا، نیپال کا جلوس کیسا تھا، بنگلہ دیش کا جلوس کیسا تھا، سری لنکا کا جلوس کیسا تھا. اور نہیں یقین آتا نا تو اتوار کو جا کے دیکھے ریلوے اسٹیشن سے داتا دربار کا جلوس کیسا ہوگا. نہیں یقین آتا تو یہ والا جلوس دیکھ لیں. اور نہیں مدنی چینل پہ ہو سکتا گالا کے پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے نا تو چلے جائیے کل ریلوے اسٹیشن میں ظہر کی نماز پڑھیے اور وہاں سے دیکھے جلوس داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جاتا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسے ملے آپ کو وہ کہ جناب میرے تو مزہ نہیں آ رہا سی، میں دیکھا شبیر نے، فلانے نے، رانے نے، چودھری نے، ان نے اگے پیچھے اینج کر کے اینج کیتا، میں بھی اینج کیتا، پھر کر دیا حضور کی زیارت ہو گئی. میں نے جلوس دیکھنا تو یہ دیکھے نا، بابا دیکھنا تو وہ دیکھے نا، برانڈڈ بابا، عقیدہ بھی سچل، تعلیمات بھی اچھی اور جناب نصیحتیں بھی اچھی، باتیں بھی اچھی. جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں باندھتی وہ بابے کا کہا فوراً مانتے. یہ کتنے سارے بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہیں پتا ہے کہ جس بابے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا نا وہ بابا کمزور نہیں ہے. وہ بابا یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا پہنچے ہوں، اس کے مرید یہ نہیں کہتے بڑا پہنچے ہیں، بلکہ مرید یہ کہتے ہیں اے بھی مرید پہنچے ہے تو بھی مرید پہنچے ہیں. بابے کے مریدوں کا حال یہ تو خود بابا جی کا حال کیا ہوگا. حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری بانی دعوت اسلامی 1981 میں دعوت اسلامی بنا کر دی. آج دیکھیں پتوکی میں، چونیا میں، الہ آباد میں، ٹھینگ موڑ میں، لاہور میں، قصور میں، شیخوپورہ میں، ننکانہ میں، صدرآباد میں، کہاں دعوت اسلامی کے مدرسے، جامعات، یونیورسٹیز، کالجز، ریہیبلیٹیشن سینٹر، مدنی کلینک، پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے. بابا ایک ہی ہے مگر کام کتنے کر رہا ہے. اور وہ والا بابا صبح جاؤ تے دوپہر میں جاؤ تے بابا جی پہنچنے کی تیاری کرن رہے ہیں، ایتھے ہی کتنے نہیں گیا. لیکن جعلی قسم کے جھوٹے دھوکے باز قسم کے مرید کیا کہہ رہے ہوتے ہو الحمدللہ بابا بڑا پہنچا ہے، بہ جا تو بھی تھے تو تیرا بابا بھی تھے. اور ہم کہاں پہ اور ہمارے بابا جی کہاں پہ الحمدللہ. یہ ہے دعوت اسلامی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات شروع ہوئی تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر چلی گئی. میں آپ کو نصیحت کروں گا خدا را ایسے بابے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے. اگر دیا بھی ہے تو سمجھے گیا ہی نہیں، واپس لے لے. وہ کون سا پکا چلا گیا؟ اپنا ہاتھ امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب کے ہاتھ میں دے. پھر دیکھیں آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی کیسا عشق رسول کا جام پیتی اور کیسا دین کا کام کرتی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے. کیسے رحمت بن کر آئے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو غیر اللہ سے نہ مانگو. اب سنیے حضرت عتبہ بن مرقد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. ان کی 4 بیویاں تھی اور چاروں ایک سے بڑھ کے ایک حسین، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت، ایک سے بڑھ کے ایک جمیل. اور چاروں روزانہ ایسی VIP ایسی ٹپ کلاس خوشبو لگاتی نا ایک سے بڑھ کے ایک کہ جب ہمارا شوہر، ہمارا سردار، ہمارا سرتاج، ہمارا حاکم ہمارے پاس آئے گا تو خوشبو سے متاثر ہو جائے گا. حضرت عتبہ صحابی رسول ایک سے بڑھ کے خوشبو لگاتی. غور کریں ذرا، خوشبو لگا رہی ہیں شوہر کا دل جیتنے کے لیے، مگر گھر میں پیغام آ گیا اپنے شوہر سے پوچھ کے بتائیے خوشبو کون سی لگاتے ہیں یہ. اب چاروں بیگمات جمع ہو گئی. پوچھا سرتاج بتائیے کہاں سے لی خوشبو، کہاں سے خریدی خوشبو، کہاں سے لائے خوشبو، کون سی ہے خوشبو. اب وہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی خوشبو خریدی ہو، میں نے کوئی خوشبو لگائی ہو. خوشبو صرف کپڑوں سے نہیں آتی تھی، حضرت عتبہ کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی. کیسے صحابی رسول ہے؟ تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی سلسلہ، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو ماضی میں؟ کہا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں پڑتا مگر ماضی میں چند سال پہلے میرے جسم پر پھنسیاں، دانے نکل آئے تھے. اور آپ کو پتا ہے جس کے جسم پہ پھنسیاں ہوں، دانے ہوں، اسے رات کو نیند بھی بڑی مشکل سے آتی ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں میرے جسم پر دانے تھے، پھنسیاں تھی، میں بڑی تکلیف میں تھا. انہیں پتا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. صحابی رسول حضرت عتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عتبہ کو کہا لیٹ جا. صحابی عرض کرتے ہیں میں اپنے آقا، اپنے سردار، نبیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لیٹ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ کو لگا کر میرے جسم پر ملنا شروع کیا. میں نے جسم کا کپڑا ہٹا دیا، سترے عورت ناک کے
نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ چھپا دیا، بقیہ حصہ اپنے آقا کے سامنے کھول دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کئی دنوں سے پھنسیاں تھی، دانے تھے، میں تکلیف میں مبتلا تھا۔ جیسے جیسے میرے آقا کا ہاتھ پھرتا گیا، پھنسیاں ختم، دانے ختم، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم پہ نہ کبھی پھنسی نہ کبھی کوئی دانا تھا۔ حضرت عتبہ بن مرکز صحابی رسول خود فرماتے جہاں جہاں میرے آقا کا ہاتھ پھرتا گیا سرے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی تکلیف تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا، صرف پھنسیاں دانے ختم نہیں ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو کے جھلے آیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی مدینے جائے نا اور دل کے ناک سے یہاں سے کوئی سونگے نا تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئے گی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں آج اگر ہم نے کسی کو ڈھونڈنا ہونا یہ ہمیں پتا ہے کہ 10:15 یا 9:15 یا 8:15 بجے بتی چلی جائے گی، ہم موبائل بھی چارج کر کے رکھتے ہیں اور جیب میں بیٹری بھی رکھتے ہیں کہ یار میرا ہوئے گا تو چلو دیکھ لیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کیسے تلاش کرتے تھے؟ حضرت سبحان حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے دیگر صحابہ آپ فرماتے رات کے اندھیرے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا تھا تو جس رستے سے خوشبو آتی تھی ہم اس رستے پہ چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ ہمارے ہاں بھوک کا معیار کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کسی کو بھوک لگتی نا کسی نوجوان کو آج کل کے جو وہ موبائل نکالتے ہیں اور سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب امی نے گھر میں مرضی کا سالن نہیں بنایا ہے، کوئی دوست جو مجھے صدقہ کر دے، مجھے منگتے کو کھلا دے، میرے پیٹ میں کوئی دانہ ڈال دے۔ سٹیٹس کیا لگا رہے؟ آج امی نے نا آلو گوبھی پکائی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، تو میرا ایسا سخی دوست جو مجھے بلا کر فلاں جگہ سے زنگر برگر، شامی ٹکی یا شوارما یا دہی بلے یا گول گپے کھلا دے، سٹیٹس لگایا ہوا ہے۔ اگر اس کا ناتا ہوتا نا پکا سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آنکھیں بند کر جاتا تو حضور کے جلووں کی مستی میں اس کا پیٹ بھر جاتا، مگر اس نے رشتہ وہاں پکا فٹ کیا ہی نہیں۔ عشق پی اندر، عشق اتار اندر، تو رہے نہ باقی رہے بس یار اندر، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافی ہوا جب میں ہوا، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ سٹیٹس کیا لگایا ہوا ہے؟ اور رات کے 1:30 بجے کس نے سٹیٹس دیکھا ہوئے فلانا بھکھائی، رات کے وقت سٹیٹس لگا دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا حالت، ان کے گھر کا حال کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں راشن نہیں، گھر میں فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کوئی دانا، پیٹ پوچھا کا کوئی سامان نہیں۔ حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر لے کر آئی نا، بکریاں بھی چرانی ہوتی تھی، بکریوں کا دودھ دھونا ہوتا تھا، بکریوں کو چارہ کھلانے کے لیے لے کے جانا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کیسے مٹتی تھی؟ سنیے، شاعر کہتا ہے وہ سارا دن تو بکریوں کے پیچھے گھوم لیتی تھی نا، اسے جب بھوک لگتی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اپنی بھوک کیسے مٹاتی تھی؟ ایک دن ان کی بیٹی کہنے لگی امی میں آج اکیلی نہیں جاؤں گی بکریاں چرانے۔ کہا بیٹی تو جائے گی، میں تو بوڑھی ہو گئی، میں تو نہیں اب جا سکتی، یا تیرے ساتھ کس کو بھیجوں؟ کہا نہیں میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ کہا پھر تو کس کو ساتھ لے کر جائے گی؟ کہا